سلمہ ام المومنین بن گئیں، تو آپ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، آپ تو عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک سے اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کیسی بھی مصیبت ہو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور یہ کلمات کہنے چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، ورحمت اور رحمت ہیں، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ مروہ شمال کی طرف مائل ہے اور صفا جنوب کی طرف، جبل ابی قبیس کے دامن میں ہے۔ آج کل جبل ابی قبیس کو کاٹ دیا گیا ہے، تقریباً یہ پہاڑ اب ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ شاہی محل موجود ہے۔ کچھ حصہ جبل ابی قبیس کا ابھی بھی موجود ہے جو تھوڑا سا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ جنگل بیابان تھا، یہ صحرا تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ آپ اپنی والدہ کی گود میں تھے اور سخت پیاس کی وجہ سے آپ کی بے قراری آپ کی والدہ پر ظاہر ہوئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو وہاں دور انہوں نے نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اشارہ کروں کہ اس طرف آؤ۔ پھر اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ پھر وہاں اوپر چڑھ کر آپ نے دور دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اسے اشارہ کروں۔ درمیان میں ایک ایسا مقام آتا تھا کہ جہاں آپ کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک پہاڑی ٹیلا آ جاتا، تو آپ وہاں تیز دوڑتیں، جسے آج میلین اخدرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا سعی کرتا ہے تو اس مقام پر وہ اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صفا سے مروہ گئیں، مروہ سے صفا آئیں، اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے چشمہ زمزم نمودار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا، اور ان دونوں مقام کو دعا کی قبولیت کا مقام بنایا گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ پیدا ہوا ہے اور پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور اس پانی سے آپ نے کہا زم زم،
عبرانی زبان میں زم کے معنی